بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کچھ لوگ یہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا عبادت میں دل نہیں لگتا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں یا قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں یا کچھ دیر کے لیے ہمیں مسجد میں بیٹھنا پڑے تو ہم بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک عجیب سا اضطراب اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے اور دل یہ کرتا ہے کہ جتنا جلد ہو سکے ہم عبادت کی کیفیت سے نکل کر ہم معمول کی کیفیت میں چلے جائیں۔ تو اس صورتحال میں لوگ ایک وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ کیا پتہ ہماری عبادت قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں، یا ہمیں عبادت میں کیوں نہیں مزہ آ رہا یا کیوں نہیں لذت محسوس ہو رہی، تو نہ جانے اس کی کیا وجہ ہے۔ تو یہ جو وسوسے ہیں یہ انسان کو مزید جو ہے تشویش کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو آج اس حوالے سے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عبادت میں دل کا نہ لگنا یہ بات نہیں، اصل میں دل نہیں، یہ معاملہ نفس کا ہے، اور نفس کبھی بھی عبادت میں نہیں لگتا۔ نفس ہر اس چیز کی طرف کبھی نہیں جاتا جس میں ظاہری لذت اور وقتی یا عارضی تسکین نہ ہو۔ تو ظاہر ہے عبادت کوئی مادی عمل تو ہے نہیں، اس میں اتنا جلد جو ہے وہ انسان لذت نہیں محسوس کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم چونکہ کمتر درجے کے مسلمان ہیں، ہم کوئی غوث، کتب، ابدال، کلندر یا اللہ کے بہت بڑے معتبر جو بزرگ ہیں، ولی ہیں، ہم اس طرح کے لوگ تو ہیں نہیں کہ عبادت ہماری جو ہے خوراک بن جائے، ہمیں عبادت میں لذت محسوس ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ ہم نارمل مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان بھی اس درجے کا نہیں ہے، تو اس لیے اتنا جلد ہم اس لیول پہ نہیں ہیں۔ اور ہمارا نفس چونکہ نفس امارہ ہے اور اس کو نفس مطمئنہ تک پہنچنے کے لیے بہت جو ہے ایک طویل ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے نفس امارہ جو ہے وہ عبادت میں کبھی بھی یہ اپنے آپ کو ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ اور جہاں تک لذت کا تعلق ہے تو نفس ان چیزوں سے لذت حاصل کرتا ہے جن میں کوئی ظاہری کشش ہو، جیسے ہم کوئی پروگرام دیکھتے ہیں، ٹی وی، فلم، ڈرامہ وغیرہ، یا پھر ہم کوئی کھیل وغیرہ کھیلتے ہیں تو اس میں ایک مادی کشش ہے، تو نفس ظاہر ہے اس مادی کشش کی طرف جاتا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ اگر ہمارا عبادت میں دل نہیں لگتا تو کیا ہماری عبادت قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں، یا یہ مسئلہ کیا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر عبادت میں دل نہیں لگتا اور اس کے باوجود کیا ہم عبادت چھوڑ دیں، کیا ہم عبادت ہی نہ کریں، یا پھر ہم ذکر و اذکار کرنا چھوڑ دیں؟ اگر تو بات یہ ہے کہ ہم عبادت میں اگر ہمارا دل نہیں لگتا اس کے باوجود ہم عبادت کرتے ہیں، ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، ہم اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر رہے ہیں، اور وہ کام جس میں نفس کے ساتھ جہاد ہو اور جس میں آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو وہ کیا جائے تو اس کا ثواب اور اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر عبادت میں دل نہ لگنے کے باوجود عبادت کی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، تو اس میں ثواب اور اجر زیادہ ملتا ہے، کیونکہ دل تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمارے خیالات ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، البتہ ہمارے نفس پر کافی حد تک ہمارا اختیار چلتا ہے۔ تو ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم عبادت کا اچھی طرح سے اہتمام کر سکتے ہیں، اس کے جو ارکان ہیں ہم وہ پورے کر سکتے ہیں، اور ظاہری طور پہ ہم پوری کوشش کر سکتے ہیں، باقی دل کی جو کیفیت ہے اس پہ ہم مکمل طور پہ قابو نہیں کر سکتے۔ تو آہستہ آہستہ جب ہم زبردستی اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کر کے، مجاہدہ کر کے ہم اللہ کی عبادت کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت بھی اس نفس کو کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ نفس ہمارا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے اندر جو روحانیت ہے وہ جاگنا شروع ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ہم عبادت میں لذت محسوس کرنا شروع کر رہے جو ہے لذت ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ ہم اگر عبادت میں وہ ظاہری لذت یا کشش ہم محسوس نہ کر رہے ہوں تو اس میں گھبرانے والی یا پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں اس کے باوجود جو معمولات ہیں، جو عبادت ہے وہ جاری رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی عبادت اور بندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔